السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 58۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لوگ مجمع میں صرف نام لے کر اپنے خاص دوستوں کو سلام کریں گے۔ 100 آدمی بیٹھے ہیں، آپ کا تعلق عبد الرحمان بھائی سے ہے، آپ گئے وہاں اور آپ نے کہا السلام علیکم عبد الرحمان بھائی عبد الرحمان بھائی اکیلے کیوں ہیں؟ سارے مسلمان ہیں، سب کو سلام کیجئے۔ اس پر یہ حدیث سنیے، مجلس میں جائیں تو پوری مجلس کو سلام کیجئے، مخصوص طور پر کسی کا نام لے کر سلام نہ کیجئے۔ ایک دن حضرت عبداللہ مسجد میں بیٹھے تھے، مسجد میں تھے کہ ایک سائل آیا اور اس نے آپ کا نام لے کر سلام کیا۔ حضرت نے فرمایا خدا نے سچ فرمایا اور رسول نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اور پھر آپ گھر میں تشریف لے گئے۔ لوگ انتظار میں بیٹھے رہے کہ آپ کے فرمانے کا مطلب کیا ہے۔ خیر، جب آپ تشریف لائے تو حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت ہم لوگ آپ کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکے، تو فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے قریب لوگ مجلسوں میں لوگوں کو مخصوص کر کے سلام کرنے لگیں گے۔ یہ حدیث الادب المفرد میں ہے۔ آج کے لیے یہ چیز عام ہے۔ 50 آدمی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ جاتے ہی السلام علیکم عبد الرحمان شیخ، السلام علیکم عبداللہ بھائی، نہیں، پوری مجلس کو سلام کیجئے۔ یہ چیز آپ میرا سبق سنو گے تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ہمیشہ زبان سے السلام علیکم کہہ کر سلام کیجئے، اور ذرا اونچی آواز سے سلام کیجئے، دھیمی آواز سے نہیں۔ ہمارے بچوں میں سے کوئی اگر آتا ہے اور آہستہ سلام کرتا ہے، ہم نکال دیتے ہیں گھر سے ان کو، چاہے بڑا بیٹا ہو بڑی بیٹی ہو، زور سے سلام کرو، سلام ہم بھی سنیں، در و دیوار بھی سنیں۔ ذرا اونچی آواز سے سلام کیجئے تاکہ وہ شخص سن سکے جس کو آپ سلام کر رہے ہیں۔ البتہ اگر کئی زبان سے السلام علیکم کہنے کے ساتھ ہاتھ یا سر سے اشارہ کرنے کی ضرورت ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کے گنجائش ہے۔ مثلا آپ جس کو سلام کر رہے ہیں وہ بہت دور ہے اور خیال ہے کہ آپ کی آواز اس تک نہ پہنچ سکے گی، یا کوئی بہرا ہے وہ آپ کی آواز نہیں سن سکتا، تو ایسی حالت میں اشارہ بھی کیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو سلام کرو تو اپنا سلام اس کو سناؤ، اس لیے کہ سلام خدا کی طرف سے نہایت پاکیزہ اور برکت والی دعا ہے۔ الادب المفرد میں یہ حدیث ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے پاس سے گزرے، وہاں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے ان کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں فتنے کا دور ہے، اس لیے عورتوں کو زیادہ سلام کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ السلام علیکم آپا، السلام علیکم آپا، یہ اب کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ وہ نبی تھے اور اس زمانے کی عورتیں بھی پاک صاف تھی، دل بھی پاک تھے۔ آج تو جو ہے نگاہیں بھی گندی، دل بھی گندے، خیالات بھی گندے، اس لیے احتیاط کیجیے۔ ہاں، اگر کوئی گھر کی خاتون ہے یا کوئی جو ہے معمر خاتون ہے، اس کو سلام کر لیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ فتنے کا دور ہے اور زبردست فتنے کا دور ہے،
اس لیے فونوں پر بھی زیادہ سلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے عورتوں سے، اور عورتیں بڑی میٹھی میٹھی باتیں کریں گی، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے السلام علیکم کہنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ کے اشارے سے بھی سلام کیا۔ اسی بات کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو ابو داؤد میں ہے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے تو ہمیں سلام کیا، اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ سلام زبان سے ہی کیجیے، البتہ کہیں ضرورت ہو تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے بھی کام لے لیجیے۔ یہ عورتوں کو سلام کرنے والی جو روایتیں ہیں یہ اس زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، آج بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ فتنے کا دور ہے اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس لیے سلام کو ساری دنیا میں پھیلائیے تو ساری دنیا انشاءاللہ سلامتی سے آباد ہو جائے گی۔ اے اللہ، پڑھیے میرے ساتھ، اے اللہ تو ہم سب کو سلامتی کا لباس پہنا اور ساری دنیا کو سلامتی کا لباس اڑا اور سلامتی آسمانوں سے اتار۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔